فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہے اور شاید کچھ لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا بھی ہو کہ شبیر کی قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ مجھے باہر نکالو، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے تھر تھراہٹ آ رہی ہے، مگر ایسا کوئی سین نہیں ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف تھر تھراہٹ ضرور محسوس ہوئی ہے۔ اور یہ تھر تھراہٹ جو سی محسوس کس نے کی ہے، اس کا ایک بھائی جو کہ گونگا اور بہرا ہے، وہ وہاں پر دعا کرنے کے لیے گیا، تو اسے دعا کرنے کے دوران وہاں سے تھر تھراہٹ محسوس ہوئی، تو اس نے وہ تھر تھراہٹ کو سنا اور سن کر واپس گاؤں میں آیا، اور گاؤں میں آ کے اس نے شور ڈال دیا، اور کچھ لوگوں نے سن کر انہوں نے 15 پر پولیس کو کال کی، وہاں پر پولیس بھی موقع پر وہ آ گئی، اور کچھ لوگوں کا نے وہاں پر مشہور کیا ہے کہ اس کی قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں، مگر آوازوں والا کوئی سین نہیں ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف تھر تھراہٹ محسوس ہوئی ہے۔ اور اس کے لواحقین کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی آواز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی شبیر نے آواز نہیں دی کہ مجھے باہر نکالو۔ اور ہمیں یہ خود سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ ہے جس کی موت ہو گئی ہے، جنازہ ہوا ہے، قرآن خوانی ہوئی ہے، کل خوانی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اسے کا قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، تو اس لیے جو ہے نا، ہمیں ان باتوں پہ ذرا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کچھ ہوگا، مگر یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اس میں ہم دخل درآمد کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا پاسبل ہوا ہو، مگر اس میں جو ہے نا تھر تھراہٹ والی آواز ہے۔ اس کے لواحقین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں سے 7 فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں کے شور کی وجہ سے وہاں پہ کام ہوتا ہے، تھر تھراہٹ ہوتی ہے، زمین میں تھر تھراہٹ آتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح تھر تھراہٹ کی وجہ سے یہاں سے تھر تھراہٹ محسوس ہو رہی ہو، مگر اس کے لواحقین نے عدالت میں کیس کیا ہے، اور ابھی تک کیس کی سنوائی میں کچھ ٹائم ہے، اور اس میں ان کے لواحقین نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی جو ہے ہمیں تاریخ نہیں ملی قبر کشائی کی، اور اس کے جو لواحقین ہیں وہ قبر کشائی صرف اور صرف اس لیے اب کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں اور دیکھیں کہ اس کی موت کس وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہاں پہ کچھ اس کی طبیعت خراب ہو گئی سی، جس کے پاس وہ کام کرتا تھا، اور اس کے ٹھیکیدار اسے جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور وہاں پہ یہ کہنا سننے میں آ رہا ہے کہ جو اس کے ٹھیکیدار تھا اس نے اس کی موت کروائی ہے، کہ غلط انجیکشن لگوایا ہے جان بوجھ کر، اور جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے، مگر ابھی جو ہے اس کا کوئی فائنل نہیں ہوا، اور ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کب تک جو ہے اس کے کیس کا فیصلہ ہوگا، اور آیا کہ جو ہمارا مجسٹریٹ ہے وہ قبر کشائی کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، مگر ابھی تک جو ان کے امام مسجد ہیں یا جو علماء اکرام ہیں، انہوں میں سے کسی نے بھی انہیں قبر کشائی کی اجازت نہیں دی، تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کب تک ان کا یہ کیس حل ہوگا، اور ابھی تک تو ان کا یہی بتانا ہے کہ ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم ملا ہے، کہ 1 ہفتے بعد جو ہے ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ قبر کشائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔